کس جانور کی قربانی جائز ہے اور کس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جو جانور قربانی کے لیے جائز ہیں ان میں سے بہترین جانور کون سا ہے ثواب کے لحاظ سے، کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ جانور قربانی کے لیے بہترین ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ جس جانور میں 3 خوبیاں ہوں۔ نمبر 1، وہ خوبصورت ہو، دیکھنے میں اچھا لگتا ہو، کہ آدمی کا دل بھی اس جانور کی طرف مائل ہوتا ہو، پھر بھی اس جانور کو ذبح کر ڈالے اللہ کے نام پر۔ اسی لیے کہا ہے کہ جو قربانی کا جانور ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ قربانی کے دنوں سے کئی دن پہلے وہ جانور لے آئیں، اپنے گھر رکھیں، اس کو پالیں پوسیں، چارہ کھلائیں، پانی پلائیں، اس کے ساتھ مانوس ہو جائیں۔ جب کچھ دن گزر جائیں اور دل اس کے ساتھ مانوس ہو جائے، اب اس پر چھری پھیریں، اب کہیں میں اللہ کے نام پر اس خوبصورت اور اپنے دل کو بھانے والے جانور کو بھی قربان کرتا ہوں۔ تو اس لیے فرمایا جانور خوبصورت ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، صحت مند ہو۔ صحت مند جانور پہ پیسے زیادہ لگتے ہیں، موٹا تازہ ہوگا تو پیسہ بھی زیادہ ہوگا لیکن ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تیسرا، وہ جانور خصی ہو۔ ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ خصی جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ خصی جانور کی قربانی کرنا زیادہ ثواب ہے۔ اس کے زیادہ ثواب کی 2 وجہ ہیں۔ ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی کی تھی، آپ نے مینڈا ذبح کیا تھا، خصی تھا وہ۔ اور دوسری وجہ یہ کہ جو خصی جانور ہوتا ہے وہ موٹا تازہ زیادہ ہوتا ہے، تو جس جانور میں یہ 3 خوبیاں ہوں اس کو قربان کرنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ نمبر 1، وہ خوبصورت ہو، نمبر 2، وہ صحت مند ہو، نمبر 3، وہ خصی ہو۔ جو جانور موٹا تازہ ہوتا ہے اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، بشرطے کہ نیت اخلاص کی ہو، یہ ہو کہ میں اللہ کے نام پر زیادہ پیسہ خرچ کروں گا، مہنگا جانور لوں گا، اجر زیادہ ملے گا۔ حدیث میں ہے قیامت والے دن جانور کو اس کے گوشت سمیت، اس کے خون سمیت اٹھا کر ترازو میں رکھا جائے گا، توضع فی میزانک 70 ضعفا، ترازو میں رکھ کر اس کو 70 گنا اس کا وزن بڑھایا جائے گا، پھر اس 70 گنا وزن کو اس کے نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو جتنا جانور زیادہ موٹا تازہ بڑا وزنی ہوگا، وزن زیادہ، گوشت زیادہ، اتنا 70 گنا زیادہ ہو جائے گا اور اتنا نام اعمال بھر جائے گا اس کا۔ جانوروں کی عمریں، جانوروں کی عمروں میں 3 قسم کے جانور میں نے بتایا، اونٹ اونٹنی، گائے بیل، بھینس بھینسا، اور بکری بکرا، بھیڑ دمبا۔ جو اونٹ اونٹنی ہے اس کی عمر 5 سال ہونی چاہیے، اور گائے وغیرہ کی عمر 2 سال، اور بکری وغیرہ کی عمر 1 سال۔ البتہ اگر کوئی دمبا ایسا ہے کہ ہے تو 6 مہینے کا لیکن 1 سال والوں میں چھوڑ دو تو پورا سال کا لگتا ہے، تو اس دمبے کی 6 مہینے کی عمر بھی قبول کر لی جاتی ہے شریعت میں، ورنہ پھر وہ بھی 1 سال کا ہوگا۔ اونٹ اونٹنی 5 سال، اور گائے وغیرہ 2 سال، اور بکری وغیرہ 1 سال۔ یہاں 2 باتوں کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، اسلامی سال مراد ہے، انگریزی سال مراد نہیں ہے۔ اسلامی سال چھوٹا ہوتا ہے، انگریزی سال بڑا ہوتا ہے۔ اگر پچھلے سال 10 ذی الحجہ کو، یعنی بقرعید کے پہلے دن بکری کے بچہ پیدا ہوا، اس سال جب عید کا دوسرا دن ہو میں اس کی قربانی کر سکتا ہوں بالکل آرام سے، حالانکہ انگریزی لحاظ سے ابھی اس کا سال پورا نہیں ہوا ہوگا، انگریزی لحاظ سے آپ دیکھ لیں ابھی اس کے 8-9 دن باقی ہوں گے پورا ہونے میں، لیکن اسلامی لحاظ سے تو سال پورا ہو چکا ہے، لہذا اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ میں کہہ رہا تھا 2 باتیں بہت اہم ہیں۔ نمبر 1، اسلامی سال مراد ہوتا ہے، یہ جو میں نے کہا 5 سال اور 2 سال اور 1 سال، اسلامی سال مراد ہے، انگریزی سال مراد نہیں۔ دوسری اہم ترین بات، بہت اہم بات، وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جانور تب جائز ہے جب دوندہ ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہے شریعت میں۔ شریعت میں یہ ہے کہ جب اس کی عمر پوری ہو جائے تو قربانی کے لیے جائز ہے، دوندہ ہوا ہو بھلا نہ ہوا ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جانور ابھی دوندہ نہیں ہوا ہوتا لیکن گھر کا پالا ہوا ہوتا ہے اور اس کا بالکل یقین ہوتا ہے کہ اس کی عمر 2 سال ہو چکی ہے، بکری ہے تو 1 سال عمر ہو چکی ہے۔ اگر کسی جانور کے بارے میں پورا یقین ہو کہ اس کی عمر اسلامی سال کے لحاظ سے پوری ہو چکی ہے، اونٹ کے لیے 5 اور گائے کے لیے 2 اور بکری کے لیے 1 سال عمر پوری ہو چکی ہے تو قربانی بالکل جائز ہے، دوندہ ہونا شرط نہیں ہے۔ جانوروں کے عیوب، یعنی کون سا جانور قربانی کے لیے جائز ہے اور کون سا عیب ہے جو جائز نہیں ہے۔ خصی جانور کی قربانی افضل ہے اور خنثی مشکل کی قربانی موجودہ فتوے کے مطابق جائز ہے۔ خنثی مشکل کی قربانی کا کیا مطلب ہے؟ خنثی مشکل کہتے ہیں ہیجڑا، بعض جانور ایسے ہوتے ہیں وہ ہیجڑا ہوتے ہیں، یعنی نہ وہ مذکر ہوتے ہیں نہ مؤنث، نہ نر نہ مادہ، یعنی بکری ہے نہ وہ بکری لگتی ہے نہ وہ بکرا لگتا ہے،
ایسے جانور کی قربانی موجودہ علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ حاملہ جانور کی قربانی جائز ہے، لیکن اگر بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب ہے تو اس کی قربانی کرنا بہتر نہیں ہے۔ تاہم اگر کسی نے کر لیا ہے تو قربانی جائز ہے۔ پھر اگر بچہ اس کا زندہ نکل آیا تو اس بچے کو بھی ذبح کر لیا جائے تو اس بچے کا کھانا بھی حلال ہوگا۔ اگر بچہ مردہ نکلے تو اب اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا۔ آگے ہے خارشی جانور۔ خارشی جانور کی قربانی درست ہے، البتہ اگر اس کی خارش کا اثر اس کے گوشت تک پہنچ جائے اور گوشت بھی اس کا خراب ہونا شروع ہو جائے تو پھر اس خارشی جانور کی قربانی نہیں ہے۔ ویسے عام خارش ہے تو اس کی قربانی بالکل جائز ہے۔ رسولی والا جانور، جسم میں رسولیاں نکل آتی ہیں، اگر رسولی سے اس کا کوئی گوشت اندر خراب نہیں ہوا، صرف جسم پر ہی باہر رسولی نکلی ہوئی ہے، تو اس رسولی والے جانور کی قربانی بالکل جائز ہے۔ 3 چیزیں اور ہیں، کان ہے، ناک ہے، دم ہے، ان تینوں کا ایک ہی قانون ہے۔ کان، ناک اور دم جانور کا، اگر یہ 3 اعضاء مثلا کان ہے، ناک اور دم، اگر یہ تہائی سے زیادہ کٹ چکے ہوں تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر اسے کم کٹے ہوئے ہیں، باقی بچے ہوئے ہیں، تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ آنکھ کے بارے میں بھی یہی ہے، اگر آنکھ کی 1/3 یا تہائی سے زیادہ روشنی جاتی رہی تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، تو ورنہ اس کی قربانی جائز ہے۔ بعض دفعہ جانور کے دانت گر جاتے ہیں، اگر گرے ہوئے دانت زیادہ ہیں اور بچے ہوئے دانت کم ہیں تو یہ مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ بڑا آسان سا ہے کہ اگر بچے ہوئے دانت زیادہ ہیں تو قربانی جائز ہے، یعنی جانور کے دانت گرے تو ہیں لیکن جو جانور کے دانت بچے ہوئے ہیں وہ زیادہ ہیں، گرے ہوں کی تعداد کم ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ تھن والا مسئلہ بھی عموماً پوچھتے ہیں، تھن والا اور سینگ والا۔ تھن کے بارے میں یہ ضابطہ یاد رکھیں، اگر اکثر تھن ٹھیک ہوں تو قربانی جائز ہے، اکثر تھن ٹھیک نہ ہوں تو قربانی جائز نہیں۔ اس کو آسان لفظوں میں یوں کہیں، آدھے سے زیادہ تھن اگر ٹھیک ہوں تو قربانی جائز ہے، اگر آدھے سے زیادہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی آدھے ٹھیک ہیں تھن یا آدھے سے کم ٹھیک ہیں، تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اب بکری کے ہوتے ہی 2 ہیں اور گائے کے 4 ہیں، تو گائے کے آدھے سے زیادہ 3 بنیں گے۔ اگر اس کے 3 تھن ٹھیک ہیں، ان سے دودھ آتا ہے، 4تھا تھن اس کا ٹھیک نہیں ہے، اس میں سے دودھ صحیح نہیں آتا، تو چونکہ 3 تھن تو ٹھیک ہیں تو ایسی گائے کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر اس کے آدھے تھن ٹھیک ہیں اور آدھے ٹھیک نہیں ہیں، یا آدھے سے بھی کم ٹھیک ہیں، یعنی 2 تھن ٹھیک ہیں یا 1 تھن ٹھیک ہے باقی سارے خراب ہیں، ان سے دودھ نہیں آتا، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور بکری کے بارے میں کہ آدھے سے زیادہ تھن ٹھیک ہوں تو اس بیچاری کے ہوتے ہی 2 ہیں، تو اس کا تو اگر ایک بھی خراب ہو گیا تو قربانی نہیں ہوگی، تو لہٰذا اس کے دونوں ہی ٹھیک ہونا ضروری ہیں۔ ایک اور اہم مسئلہ وہ سینگ کے بارے میں، اور یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ بعض دفعہ جانور کا سینگ اوپر سے ٹوٹ گیا، بعض دفعہ کاٹ دیا اس کی خوبصورتی کے لیے، کبھی اوپر سے خول اتر گیا، اندر سے سینگ کھڑا ہوا ہے، اور کسی جانور کے سینگ ہیں ہی چھوٹے، کسی جانور کے سینگ پیدائشی نہیں ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ بڑا آسان مسئلہ ہے، سینگ چاہے ٹوٹ جائے، سینگ چاہے کاٹ دیا جائے، سینگ چاہے خول اتر جائے، سینگ چاہے پیدائشی نہ ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ صرف ایک صورت میں قربانی جائز نہیں ہوتی، اور وہ بہت مشکل سے کوئی ایسا جانور ہوتا ہے کہ کوئی سینگ ایسا ہو کہ وہ جڑ سے اکھڑ گیا ہو۔ ایک ہے کہ اوپر سے کاٹ جانا، مثلا جانور نے کسی کو ٹکر ماری تو سینگ اوپر سے کٹ گیا تو ٹھیک ہے، قربانی جائز ہے۔ ایک ہے کہ سینگ اندر دماغ تک جو اس کی جڑ پہنچی ہوتی ہے، وہ سینگ جڑ سے اکھڑ گیا، اور جڑ سے ایسا اکھڑا کہ اس کا اثر دماغ تک چلا گیا، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر سینگ اندر جڑ سے نہیں اکھڑا کہ جس سے دماغ متاثر ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہوا، بلکہ سینگ اوپر سے کٹ گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، پیدائشی نہیں ہے، خول اتر گیا ہے، تو یہ قربانی جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہت سارے جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں، آپ قربانی کر